السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں علامہ اقبال صاحب کی کتاب ضرب کلیم سے ان کا وہ کلام پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ انہوں نے توحید کے نام سے لکھا ہے۔ آئیے پہلے کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تشریح۔ علامہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ زندہ قوتی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ روشن اس ذو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام۔ میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام۔ آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ، وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے دو رکعت کی امام۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، اقبال صاحب توحید کے بارے میں فرماتے ہیں زندہ قوتی جہاں میں یہی توحید کبھی۔ توحید اللہ کی جو وحدانیت ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیغمبروں کو بھیجتے ہیں۔ پیغمبروں کی تعداد تقریباً 1,24,000 تھی۔ کسی نبی نے توحید پر بحث نہیں کی اور مناظرے نہیں کیے، بلکہ انہوں نے توحید کی تعلیم دی اور توحید کی تعلیم سے انسانوں کے دل روشن ہو گئے۔ اور انہوں نے کیا کیا، جس نے بھی توحید کو قبول کیا، اس نے ساری جتنی بھی خطائیں تھیں اور جتنے بھی گناہ کے کام تھے، جتنی بھی ظلمتیں تھیں، سب سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہمیشہ کے لیے، اور اللہ نے ان کو دنیا کے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ تو اقبال صاحب کہتے ہیں اسی توحید کے بارے میں، جس توحید نے ہر زمانے میں انسانوں کی زندگیوں کو پلٹا، انسانی زندگیوں میں انقلاب لایا۔ یہ نہیں کہ یہ ایک ہے، دو ہے، تین ہے، چار ہے، نہیں، اس طرح نہیں۔ وحدت سے، اللہ کی توحید سے کیا ہوتا ہے معاشروں میں، ان معاشروں میں جہاں پر ناہمواری ہوتی ہے، وہ معاشرے جہاں پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، وہ معاشرے جہاں پر آقا ہوتا ہے اور غلام ہوتا ہے، وہ معاشرے جہاں پر غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اور امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، وہ مقام جہاں پر انصاف پیسوں سے بکتا ہو، وہ معاشرے جہاں پر غریب کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، وہاں پر نبی آ کر توحید کی تعلیم سے معاشرے میں انقلاب پیدا فرما دیتے ہیں۔ اقبال صاحب کہتے ہیں آج اس توحید کے ساتھ کیا ہوا، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ آج وہ توحید مسئلہ کلام نہیں ہے کہ اس پہ کلام کیا جائے کہ یہ توحید کیا ہے اور توحید کیا نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، توحید ایک نظام ہے، ظالم نظام کے خلاف، جابر کے خلاف، غاصب کے خلاف، سود خور کے خلاف، جواری کے خلاف اور رشوت خور کے خلاف، قاتلوں کے خلاف، اور جتنے بھی گنہگار ہیں جو معاشرے کے ناسور بنتے جاتے ہیں، ان کے خلاف ایک نظام ہے۔ یہ ایک علم کلام نہیں ہے، لیکن ہمارے علماء حضرات نے کیا کیا، یہ علماء کا قصور نہیں ہے، محنت ہو رہی ہے۔ اسلام صرف 656 سال اپنی حالت میں رہا، اس کے بعد جب تاتاری آئے اور تاتاریوں کے بعد پھر یہ ترکی آئے اور ترکیوں کے بعد پھر فرنگی آئے، انہوں نے تو جنازہ نکال دیا اسلام کا۔ تو میرے محترم دوستو بھائیوں، آج ہمیں توحید جو ایک نظام تھا، وہ کیا بنا ہمارے لیے، مسئلہ علم کلام بن گیا۔ بس جو بھی مولوی ممبر پہ بیٹھتا ہے وہ اللہ کی توحید کس طرح بیان کرتے ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ نہیں کہ کیا کرنا ہے۔ روشن اس ذو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، توحید ایک روشنی ہے، ذو کہتے ہیں، ضاد وو جو ہے نا، اردو میں ذو کہتے ہیں اور عربی میں ضو کہتے ہیں۔ یہ ذو ایک روشنی کو کہا جاتا ہے کہ روشن اس ذو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، یہ جو توحید ہے یہ روشنی ہے، اور یہ روشنی جس دل کے اندر داخل ہوتی ہے، اس بندے کا کردار
اگر اچھا نہیں بن رہا ہے، اس بندے کا کردار یعنی اسی طرح تاریک تر ہوتا ہو، تو پھر کیا ہے، خود مسلمان سے پوشیدہ مسلمان کا مقام روشن اس ضوء سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، اس روشنی سے اگر ظلمت کردار، آج دیکھو توحید کے یعنی جن کے دلوں میں توحید کی روشنی نہیں ہے، ان کا کردار کیا ہے، ایک ظلمت کردار ہے، ایک تاریک کردار ہے۔ جس کسی کے پاس بھی جائیں، بھلے وہ مذہبی انسان ہو یا غیر مذہبی انسان ہو، عرب ہو، عجم ہو، پڑھا لکھا ہو اور ان پڑھ ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، جہاں بھی جائیں، سب کا کردار ایک ظلمت ہوتی ہے، ایک اندھیرا، کسی سے روشنی نہیں پھیلتی۔ تو اگر توحید کی روشنی سے کسی کا کردار نہیں بن پا رہا ہے تو کیا ہوگا، خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام، پھر مسلمان سے مسلمان کا مقام پوشیدہ رہے گا۔ بھائی مسلمان کون تھے؟ مسلمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ، یہ مسلمان تھے۔ اور مسلمان کسے کہا جاتا تھا؟ جو توحید، جس نے اپنے دل کے دروازے توحید کی روشنی کے لیے کھول دیے تھے، اور جس نے ساری خطاؤں سے کنارہ کشی اختیار کی تھی، اسی کو کہتے ہیں مسلمان۔ آج ہم مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، بھائی یہ مسلمان ہے اور یہ جنت میں جائے گا۔ نہیں نہیں نہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ کلموں سے زندگی نہیں بنتی، علم کلام سے زندگی نہیں بنتی، زندگی بنتی ہے عمل سے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، یہ جو انسان ہے یہ تو خاکی ہے، اس کی فطرت نوری بھی نہیں ہے اور ناری بھی نہیں ہے، جنت والی بھی نہیں ہے، جہنم والی بھی نہیں ہے۔ اگر اس نے عمل کیا جنت والا، یہ جنت میں جائے گا۔ اور اس عمل کسے کہتے ہیں؟ کام کو۔ یہ نماز، یہ روزے، یہ عمرے، یہ حج، یہ عمل نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ عبادتیں ہیں۔ عمل کیا ہے؟ عمل آپ کی معاشرت، آپ کے معاملات، آپ کے اخلاق، یہ عمل ہے۔ اور جس نے بھی ان میدانوں میں اچھا عمل دکھایا ہو وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے کارکردگی نہیں دکھائی ان میدانوں میں، اچھی کارکردگی، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ انسان کی منزل ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسلمان کے ساتھ کیا ہوا؟ آج ہم سے مسلمانوں کا مقام چھپا ہوا ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین وہ کیسے مسلمان تھے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری طرح مسلمان تھے، بس کلمہ پڑھا اور آگے بڑھے۔ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ کردار کو بنایا اللہ کے نبی نے، ایک ایک کی کردار کو بنایا، ایک ایک کی زندگی بدل ڈالی۔ میں نے اے میری سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام۔ آج کل کے جو ہماری سپاہ ہیں، ہمارے سپاہ سالار حضرات ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہماری قیادت کر رہے ہیں، ان سے علامہ صاحب مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اے میرے قائد، میں نے تیری قیادت دیکھی ہے، میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے، اور کیا اس میں نظر آیا مجھے؟ قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام۔ یہ جو قل هو اللہ، اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ اس کی تلوار، شمشیر تلوار کو کہا جاتا ہے، اس کی تلوار سے نیام خالی ہے۔ یہ تیری قیادت نیام ہے، تلوار نہیں ہے۔ آپ نے صرف نیام پکڑا ہوا ہے۔ نیام سے کیا ہوگا جب شمشیر نہ ہو، تلوار نہ ہو؟ دشمن پھر کیسے بھاگے گا؟ کیسے اب دشمن کو شکست دے سکیں گے؟ نیام سے نہیں دے سکتے، تلوار سے شکست دی جا سکتی ہے۔ اور تلوار کیا ہے مسلمان کی تلوار؟ یہ لوہے والی تلوار نہیں، یہ میزائل نہیں، یہ ایٹم بم نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، مسلمان کی تلوار اس کا کردار ہے، اس کا عقیدہ ہے، اس کا ایمان ہے، اس کا عمل ہے۔ اور وہ عقیدہ کیا ہے اور عمل کیا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، یہ قل، اللہ نے ایک ایک انسان کو مخاطب ہو کے فرمایا، کہو ہو اللہ
ہو اللہ احد. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس کی تفسیر کے لیے میں انشاءاللہ کسی اور وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، لیکن مختصراً یہ بتاتا ہوں کہ صرف هو اللہ احد میں 5 جو باطل فرقے ہیں، کون کون سے ہیں؟ دہریہ، مجوسی، عیسائی، یہودی اور فلسفی، ہندو جو ہوتے ہیں. ان دنیا کے جتنے بھی باطل فرقے ہیں، یہ 5 باطل فرقے ہیں اللہ کے متعلق جو ان کے عقیدے ہیں. ان سب سے نفی جب مسلمان کہتا ہے کہ اللہ هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس نے سارے باطل پر پانی پھیر دیا، اور سارے باطل عقیدے جو کام کرتے ہیں، جو سیاہ کاریاں ان میں ہوتی ہیں، جو خطائیں ہوتی ہیں، جو جرم کرتے ہیں، ان سے یہ بندہ جو قل هو اللہ احد کہتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، میں ان کاموں میں شامل ہو نہیں سکتا، میں ایک الگ انسان ہوں، میرے دل میں توحید کی روشنی ہے. قل هو اللہ احد. یہ دنیا کی ظلمت نہیں ہے، دنیا کی محبت نہیں ہے. آج ہمارے قائدین، بھلے وہ مذہبی قائدین ہو، وہ پیران ہو، ہماری پیر حضرات ہو، اور ہمارے جتنے بھی سیاسی حضرات ہو، ہمارے عسکری حضرات کیوں نہ ہوں، سب کے سب مادہ پرست ہیں. سب کے دلوں میں مادی کی محبت جمی ہوئی ہے، اور جس کے دل میں مادی کی محبت ہوگی اس کے پاس نیام تو ہے، تلوار نہیں ہے. کیسے شکست دے گا؟ بھلے اس کے پاس ایٹم بم کیوں نہ ہو، اس کے پاس تعداد کیوں زیادہ نہ ہو، اس کے پاس دولت کیوں زیادہ نہ ہو، اس کے پاس جتنے بھی اسباب ہو، اسباب بہت زیادہ، لیکن یہ تلوار نہیں ہے، کردار والی تلوار نہیں ہے، تو یہ کبھی بھی فتح یاب نہیں ہو سکتا. اقبال صاحب ہمیں کون سی تعلیم دے رہے ہیں؟ ہم کردار کو اپنائیں میرے بھائیوں. یہ گفتار سے، یہ تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا. اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ. ایک راز ہے، اور اقبال صاحب افسوس فرماتے ہیں کہ افسوس، اس راز سے نہ ملا واقف ہے اور نہ فقیہ. فقیہ کہتے ہیں جو جنہوں نے فقہ یعنی فقہ کی تعلیم، یعنی جنہیں فقہ پر عبور حاصل ہو، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی امام حضرات ہیں، یہ سب کے سب فقیہ تھے، اور ان کے پیروکار بھی فقیہ ہیں. تو اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ ایک راز ہے، اور اس راز سے کوئی ملا اور کوئی فقیہ آشنا نہیں ہے، واقف نہیں ہے، کسی کو اس راز سے جانکاری نہیں حاصل. وہ کیا ہے؟ وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام. ایک افکار ہے، وحدت افکار. آپ فکر پلا رہے ہیں وحدت کی، کہ وہ ہر جگہ، ہر دل میں وحدانیت آ جائے. وحدانیت جو ہے یہ افکار کی چیز نہیں ہے، یہ کردار کی چیز ہے. اور جس کا کردار وحدت کے پل سے، وحدت کے میوے سے خالی ہو، تو اس کا گفتار کیا ہوگا؟ اس کی گفتار کچی ہوگی. جو فعلاً جس کے کردار میں وحدت نہیں ہے، توحید نہیں ہے، اس کی گفتار میں کیا ہوگا؟ کچا پنا ہوگا. اس کا قول کچا، اس کی فعل نہیں ہے، اس کا کوئی فعل نہیں ہے، عمل نہیں ہے، تو قول کچا. کچے قول پر کوئی جو ہے لبیک نہیں کہتا. انسان جس کا ساتھ دیتے ہیں، اس بندے کا ساتھ دیتے ہیں جو قول سے بھی پکے ہوں اور عمل سے اور فعل سے بھی پکے ہوں. اقبال صاحب کہتے ہیں کہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ. آج ہمارے مولوی، ہمارے فقیہ، ہمارے پیران حضرات، وہ صرف اور صرف یہی جانتے ہیں کہ افکار یعنی توحید کے افکار کو پھیلا دیں. میں نے اتنا کیا، یہ کیا، وہ کیا. یہ توحید اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. آج کل آپ سنتے ہیں ہمارے جو تبلیغی حضرات ہیں، یہ وہی فلسفہ آگے لے کر جا رہے ہیں. ہمارے جو جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں ہمارے، وہ سب کے سب
صرف افکار وحدت کے افکار پھیلاتے ہیں، اور دنیا کو مطلوب کیا ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کو کیا مطلوب ہے؟ وحدت کردار، کہ اس کا کردار ایسا ہو جس کے کردار سے پتہ چلے کہ یہ بندہ یہ موحد ہے، یہ توحیدی ہے اور یہ اللہ والا ہے۔ جس کے کردار سے معلوم نہیں ہو رہا یہ مسلمان ہے یہ کافر، جیسے علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ یہ اگر اس طرح کی مسلمانی ہو یہ مسلمانی نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے؟ اقبال صاحب پھر ہمیں قوم سمجھاتے ہیں۔ قوم کیا چیز ہے، قوم کسے کہا جاتا ہے؟ قوم یہ نہیں کہ پٹھان قوم ہے، پنجابی قوم ہے، یا عرب قوم ہے، عجم قوم ہے، نہیں نہیں نہیں۔ قوم جس نے کلمہ پڑھا دل سے، اور جس کے دل میں کلمے کی روشنی آ گئی، اور جس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی گناہوں سے، جرموں سے، اور جس کے دل میں مادی کی محبت نہیں رہی، یہ اللہ والا بنا۔ جو بھی اللہ والے ہیں یہ ایک ہی قوم ہے، بھلے وہ صہیب رومی ہو، بھلے وہ سلمان فارسی ہو، بلال حبشی ہو، یا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ ایک قوم ہے، ایک خاندان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کردار ایک ہے، اور جن کے کردار میں تفاوت ہو وہ قوم نہیں بن سکتی، بھلے ایک ہی پنجابی قوم کیوں نہ ہو، ایک ہی پٹھان کیوں نہ ہو، ایک ہی سندھی نہ ہو، ایک ہی بلوچی نہ ہو، ایک ہی اردو بولنے والے، میں ان کو کسی کو بھی قوم نہیں سمجھتا۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، ہم تب قوم بنیں گے جب کردار اور گفتار اس میں نکھار ہو، اس میں روشنی ہو، اور ہم جہاں بھی جائیں ہم سے خیر پھیل رہی ہو۔ یہ نہیں کہ جہاں پر جائیں، جہاں سے گزرے شیطان بھی پناہ مانگے کہ بھائی کون جا رہا ہے، ارے مسلمان جا رہا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں۔ تو قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، قوم کیا ہے؟ یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا، لیکن اشارتاً میں نے بتا دیا کہ قوم یہ نہیں ہے جسے ہم سمجھ رہے ہیں۔ قوموں کی امامت کیا ہے؟ بھئی قوموں کی قیادت کیا ہے؟ قائد کیسے بن سکتے ہیں انسان؟ قوم کا قائد کون ہو سکتا ہے؟ جسے پتہ نہیں، جو خود ظالم ہے، جو خود جابر ہو، جو خود چور ہو، خود ڈاکو ہو، خود غلام ہو، یہ قوم کے سردار بن سکتے ہیں؟ نہیں، سرداری کیا چیز ہے قوموں کی؟ اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام، یہ 2 رکعت کے جو امام ہیں، جو محراب میں کھڑے ہو کر ہماری یعنی نمازیں پڑھاتے ہیں، اور ممبر پر بیٹھ کر جمعے کے خطبے دیا کرتے ہیں اور عیدین کے، ان بیچاروں کو کیا پتہ ہے کہ قوم کیا ہے اور قوموں کی امامت کیا ہوتی ہے؟ یہ تو اقبال صاحب کی طرح بندے پیدا ہوں گے، وہ انسان یعنی مسلمانوں کو جگائیں گے۔ اور یہ میرے بھائیوں، اقبال صاحب کی شاعری مسلمان کے لیے نہیں ہے، یہ ہر انسان کے لیے ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ میرے نبی کا پیغام ہے۔ اور میرے محترم دوستو بھائیوں، مسلمان کیا ہے؟ مسلمان کون ہے؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانی یہ نہیں ہے۔ اللہ نے جب اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، پہلا حکم کیا دیا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے میرے نبی، کمبل اوڑھنے والے، اٹھو، قم فانذر، ڈراؤ۔ کس کو ڈراؤ؟ یہ جو غلام ہے حبشی کو، بلال حبشی کو ڈرانا ہے؟ یہ سلمان فارسی کو ڈرانا ہے؟ نہیں نہیں، جاؤ ابو طالب کو ڈراؤ، ابو جہل کو ڈراؤ، ابو لہب کو ڈراؤ، عتبہ کو ڈراؤ، یہ جتنے بھی بڑے بڑے ہیں، یہ جو انسانوں کے سوداگر بنے ہوئے ہیں، ان کو ڈرا دو کہ اگر تم لوگوں نے ظلم بند نہیں کیا ہوگا؟ ہم دنیا میں بھی تم سے نمٹیں گے اور آخرت میں بھی۔ یہاں پر ہم تمہارا حساب لیں گے، وہاں پر اللہ ہوں گے۔ فانذر اسے کہا جاتا، یہ نہیں کہ بھائی قبر میں پھر یہ ہوگا تمہارے ساتھ، اور حشر میں یہ ہوگا، اور پل صراط میں یہ ہوگا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ تم ظلم کر رہے ہو،
انسان کو کس نے، ایک انسان دوسرے انسان کو کیسے غلام بنا سکتا ہے؟ یہ سود خوری کہاں سے آئی؟ یہ جواری، یہ جوا جو ہیں کیوں کھیلتے ہو؟ یہ انسانوں کا خون کیوں بہاتے ہو؟ نہیں، یہ چیزیں بند نہیں کی، یہ بدعمالیاں اگر تم نے توبہ نہیں کی اور تم راہ راست پر نہیں آئے تو یاد رکھو میرے ہاتھ میں حکومت آئے گی، یہ جتنے بھی مظلوم ہیں یہ میرا ساتھ دیں گے، اور جب یہ میرا ساتھ دیں گے ہم تمہارے سروں کو قلم کر دیں گے۔ اس کو فانذر کہا جاتا ہے میرے بھائیوں۔ تو میرے بھائیوں کیا فرمایا؟ ڈراؤ ان کو، غریبوں کو نہیں، امیروں کو، کیونکہ جتنا بھی گند ہے نا یہ امیر پھیلاتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے ہیں جن کا کاروبار غلط اور ناجائز طریقوں کے علاوہ چل نہیں سکتا، جن کا دند اور جن کی زندگی یہ غلط کاری ہے، ان کو ڈرانا، اور قبر اور حشر سے نہیں، دنیا میں بھی اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور پھر فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، میری توحید بٹھا دو انسانوں کے دلوں میں، جن کے دل توحید کی روشنی سے خالی ہیں ڈال دو میری روشنی۔ پھر وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، ایک ایک یعنی دھلائی کر دو سب کی، اور ایک ایک کو صاف ستھرا کر دو۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، ان کا لباس ظاہری اخلاق بھی بنا دو۔ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، جتنے بھی گندے کام ہیں سب سے ہجرت کر لو، دور ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے جس کو بھی کلمہ پڑھایا گندگیوں سے دور کر دیا۔ یہ نہیں کہ جا کے مسجد کی پہلی صف میں بھی کھڑا ہے اور جیسے نماز ختم ہوتی ہے آخر لوگوں کو گالیاں بھی دیتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، رشوت بھی کھاتا ہے، قتل بھی لوگوں کو کرتا ہے، سب غیبت بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے۔ ایسا نہیں تھا۔ لوگوں کی عزت بھی لوٹتا ہے، اور لوگوں کی دولت و مال دولت بھی لیتا ہے، لوٹتا ہے اور جانیں بھی لیتا ہے۔ ایسا نہیں تھا۔ جس نے بیعت کی اور جس نے کلمہ پڑھا وہ الگ نظر آیا۔ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، ان کے کردار میں زمین اور آسمان کا فرق، لوگ دور سے سمجھتے تھے یہ کون ہے اور یہ کون ہے۔ تو میرے بھائیوں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کی صفائی صرف نہیں ہے بھائی، ظاہر اور باطن بنا دو۔ تو یہ ہے توحید۔ آج ہم نے توحید کو کیا سمجھا؟ علم کلام سمجھا ہوا ہے۔ یہ مسئلہ علم کلام ہے، اور اس میں بھی مسلمان ہی آپس میں مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ کوئی توحید کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی مسلمان جتنے بھی فرقے ہیں، آج اسلام نہیں رہا، فرقے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں میں نے جو علامہ صاحب کا ترجمہ اور اس کی تشریح شروع کی ہے علامہ صاحب کے کلام کی، یقین کیجئے میں قرآن اور سنت بھی آپ کو بیان کر سکتا ہوں، لیکن اس میں جو درد ہے یہ بھی قرآن اور حدیث ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو آواز لگائی تھی آج سے 100 سال پہلے، وہ دوبارہ، اس کو ضرب کلیم کہا جاتا ہے، اور اس میں انشاءاللہ پھر کہیں سمجھاؤں گا کہ ضرب کلیم کیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں ہم سب کلیم والے بن جائیں، کلیم کے ماننے والے بن جائیں، اور ہر باطل و ہر فرعون پر ایسا ضرب لگائیں، لیکن تلوار سے نہیں، کردار سے، گفتار سے نہیں، عمل سے۔ تو یہ جہاد میں نے شروع کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو آج کے مسلمان جو چاہتے ہیں کہ میری اصلاح ہو جائے، وہ اس پیغام کو میرے ساتھ شامل ہو کر آگے بڑھائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔